السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ لیسن نمبر 10 میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے نینسی رسک لے کے روز میلی تک پہنچتی ہے اور ان کو سب باتیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد اولیور اور روز میلی جب مسٹر براؤنلو کے پاس جاتے ہیں تو اب مسٹر براؤنلو کو مسٹر گرموک کو بھی یہ معلومات ہے۔ ناؤ موونگ ٹو دا نیکسٹ چیپٹر، جب مسٹر براؤنلو اور روز میلی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نینسی سے دوبارہ ملیں گے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے نینسی۔ For many days after her talk with Rosemary, Nancy was not happy. بہت دنوں تک جب وہ روز میلی سے ملی اس کے بعد بہت دنوں تک نینسی جو ہے وہ خوش نہیں تھی۔ She thought what she had done might be bad for her friends. اس نے سوچا کہ اس نے جو بھی کچھ کیا ہے شاید اس کے دوستوں کے لیے اچھا نہ ہو۔ Nancy was so unhappy that she looked pale and thin. نینسی بہت زیادہ ناخوش تھی، وہ بہت زرد اور کمزور لگنے لگی تھی۔ بل سائکس noticed the change in her. اس کے اندر کی تبدیلیاں بل سائکس دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا۔ On the following Sunday night، اگلی اتوار کی رات کو، سائکس and فیگن were talking together. سائکس اور فیگن آپس میں بات کر رہے تھے۔ نینسی put on her hat. نینسی نے اپنی ہیٹ اٹھائی۔ She was leaving the room when the men saw her. وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی جب دونوں آدمیوں نے اسے دیکھ لیا۔ Where are you going؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ cried Sykes. سائکس چلانے لگا۔ I don't know where said the girl. اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں۔ پھر سائکس نے کہا then I do. پھر مجھے پتا ہے۔ You are going nowhere. sit down. تم کہیں نہیں جا رہی، بیٹھ جاؤ۔ I must go out Bill. Please let me go. Nancy begged. نینسی نے التجا کی کہ مجھے باہر جانا ہوگا بل، مجھے جانے دو۔ سائکس became very angry. وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ He dragged her into another room. اس کو گھسیٹ کر ایک اور کمرے میں لے گیا۔ Nancy tried to get away. نینسی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی but then she heard the sound of a clock striking. لیکن پھر اس نے گھڑی کے بجنے کی آواز سنی۔ It struck 12 times. وہ 12 مرتبہ بجی۔ So it was midnight. تو آدھی رات ہو چکی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ 11 سے 12 کے درمیان وہاں پر چہل قدمی کرے گی، تو اب بہت دیر تھی ہو چکی۔ It was too late. اب بہت دیر ہو چکی تھی to do what she wanted. جو وہ کرنا چاہتی تھی اس کے لیے۔ She sat back quietly. وہ خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ After shouting at her. اس پر چیخنے چلانے کے بعد Sykes left her and went back to Fagin. Sykes چلا گیا اور فیگن کے پاس جا بیٹھا۔ Why did the girl want to go out so much tonight? لڑکی باہر کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس نے پوچھا فیگن سے، تو فیگن نے کہا I don't know. Later. بعد میں Nancy came into the room. نینسی کمرے میں آئی۔ Her eyes were red with crying. اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ Fagin said he would go home. فیگن نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا and he picked up his hat. تو اس نے اپنی ہیٹ اٹھا لی۔ Nancy showed the old man to the door. نینسی نے بوڑھے آدمی کو دروازے تک کا راستہ دکھایا۔ When they reached the door. جب وہ دروازے پر پہنچے he whispered. اس نے سرگوشی کی Nancy, my dear, has Sykes been unkind to you? نینسی میری پیاری، کیا سائکس تم سے برا سلوک کرتا ہے؟ نینسی اس کے بعد چپ ہو گیا۔ Fagin didn't finish what he wanted to say. فیگن نے اپنی بات تو مکمل نہیں کی۔ He hated Sykes. وہ سائکس کو نفرت کرتا تھا and he wanted Nancy to kill the man. وہ چاہتا تھا کہ نینسی اس کو قتل کر دے۔ Nancy knew that. اور نینسی کو یہ بات پتہ تھی۔ اب سائکس اور فیگن جو ہیں ان دونوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نینسی باہر جانا چاہتی ہے، لیکن کیوں، اس کی کریکٹ بات کسی کو نہیں پتہ، صحیح بات کہ کیوں۔ تو اب وہ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ شک کر رہے ہیں، اور فیگن دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ خود کلیئرلی وہاں سے نکل جائے اور کسی کا کام اس کو نہ کرنا پڑے۔ نینسی سائکس کے خلاف ہو کے اس کو
مارے پیٹے اور سائکس نینسی کے خلاف ہو کے اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو خود بخود اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ فیگن نفرت کرتا ہے سائکس سے، لیکن یہ کام خود نہیں کر سکتا، وہ نینسی سے کروانا چاہتا ہے تاکہ قتل کے بعد نینسی ہی پھنسے، وہ نہیں۔ آپ کو کوشچن آنسرز بھیج دیے گئے ہیں لیسن نمبر 8 کے۔ kindly complete your notebooks, take care of yourselves, meet you in the next meeting. اللہ حافظ۔